اب یہ جو باپا جانی کے سامنے دانش کی روحانی موت ہو رہی تھی، جب وہ رو رو کے کہہ رہا تھا باپا کرم کر دو، دیوانگی میں پاپا کرم کر دو، بہت گناہگار ہے پاپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز کرم کر دو۔ اسے میں جامعہ ترمذی کی وہ حدیث سناؤں گا اور اس کے باپا جانی کو بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اسے پروٹوکول دینے کے لیے، وہ شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا کوئی استاد آیا، ماں باپ آیا، آپ ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں ریسیو کیا، وہ الگ بات ہے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں حد رکوع تک جھکے بغیر استاد کے، لیکن اپنے استاد کے سامنے مسلسل کھڑے رہنا اسے پروٹوکول دینے کے لیے، توبہ توبہ توبہ۔ اور پھر اس کے سامنے مناجات اس طرح کرنا جیسا کہ خدا کے سامنے کھڑے میں، رو رو کے۔ میرے بھائی یہی تو چیز ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی رسول اللہ تشریف لاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں، تو کوئی ایک بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوں۔ جواز موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام احتیاط والی سائڈ پہ جاتے تھے کہ میرے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ لیکن یہ جو کھڑا ہونا ہے کہ مسلسل سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے مناجات کرنا کہ کرم کر دو، یہ والا پروٹوکول تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سیدھا سادہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا لیول یہ تھا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی بظاہر، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا، یہ دونوں الفاظ ہیں، وہی ند والا لفظ جو سورۃ البقرہ میں آیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے مقابلے پر ند کھڑے کر لیے ہیں لوگوں نے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ اب آگے سے وہ کوئی بریلوی نہیں تھا، ورنہ کہتا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا اس کے بعد آپ کو ذکر کیا، اور میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ والی کوالٹیز مستقل بذات نہیں مانتا، میں آپ کی کوالٹیز کو ذاتی نہیں بلکہ عطائی مانتا ہوں، اور غیر محدود نہیں محدود مانتا ہوں۔ یہی وہ 5-6 کہانیاں نا جو رٹائی ہوئی ہیں انہوں نے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے بھی، اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، پورا شرک انہی 3-4 ٹرمنالوجیز کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ صحابی کو تو نہیں دماغ میں آیا کہ وہ یہ آگے سے بات کرے، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل، کہہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ اب وہ نہیں آگے سے کہہ سکتے تھے کہ میں نے اللہ کے بعد ہی آپ کو مانا ہے، اور ان سے تو یہ شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اس ٹائم تو شرک سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے تو شرک ختم کر دیا، لیکن ان کے دماغ میں اس طرح کا کوئی فطور نہیں تھا۔ پھر ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا، تقریر کر رہا تھا، نبی علیہ السلام سامنے موجود تھے، اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو بے شک وہ بہک گیا۔ اب اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں تھی، نہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا کوئی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ومن یعصہما، تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا؟ احتیاط کا لیول دیکھیں امام الموحدین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ لٹریچر میں جملے کو ریپیٹ کرنا اس جملے کا عیب ہوتا ہے،
लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सहाबी ने बोला वो परफेक्ट था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो गुमराह हो गया। तो वो वाज़ेह कर चुका था अल्लाह रसूल को अलग, दोबारा करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन नबी इस्लाम ने यहां भी एहतियात की, कहा वमन यासिहिमा, नहीं कहना उन दोनों की नाफरमानी, बल्कि दोबारा से कहना है वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह की नाफरमानी करे और उसके रसूल की करे वो गुमराह हुआ। मुस्लिम में तो ये हदीस यहां तक ही है। अबू दाऊद में आगे अल्फाज है, नबी इस्लाम ने कहा कुम इज़हब, उठ और इधर से निकल जा। अब जिन लोगों को शिर्क से खास मोहब्बत है वो कहते हैं इंजीनियर साहब ये ऐसे क्यों करते हैं? तो भाई नबी इस्लाम ने ये तो नहीं फरमाया कि प्यारे साहबी उठिए और तशरीफ ले जाइए। गुस्से में कहा बिसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तू, कुम इज़हब, उठ और निकल जाए इधर से, ऐसे ही कहा होगा। और अरबी जिस तरीके से बोलते हैं वो आप देख लें, अरबियों का स्टाइल ही यही है, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है। उस साहबी ने आगे से बहाना नहीं किया कि या रसूलल्लाह आपने मेरे जुमले को समझने में कोई गलती कर दी, मैं आपको अल्लाह की इताअत से ही मानता हूं और मैंने पहले कह भी दिया था अल्लाह रसूल अलग हैं, और या रसूलल्लाह शिर्क तो खत्म हो चुका है। वह जो इनको कहानी करवाई गई वो मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया है, बुखारी मुस्लिम की हदीस को जो इन लोगों ने गलत प्रेजेंट किया, मुझे अपने बाद तुमसे शिर्क का खौफ नहीं, आप वो मेरी वीडियो देख लें। आज टॉपिक नहीं, वरना 1 घंटा उस तरफ चल पड़ेगा। अगर शिर्क खत्म हो गया है तो आज नुसैरिया फिरका शाम में अली अल्लाह क्यों कह रहा है? क्या ये शिर्क नहीं है? और वो कोई काफरों का फिरका तो नहीं है, मुसलमानों में से एक निकला हुआ फिरका है, शिया का एक ऑफशूट है जिनको शिया ने खुद काफिर करार दे दिया। शिर्क तो कर रहे हैं वो, अगर शिर्क खत्म हो चुका है तो वो क्यों कर रहे हैं? ये अलग से एक टॉपिक है, वो आप मेरी वीडियो देख लें। इसी तरीके से एक और वीडियो है वसीले के नाम पर धोखा। इन्होंने वसीले और तवस्सुल को इतना बिगाड़ा कि उससे इस्तिमदाद का अकीदा अखज़ कर लिया। इसी तरीके से एक और वीडियो है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। एक और वीडियो है तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे। मुख्तलिफ वीडियोस मेरी इन टॉपिक्स के ऊपर रिकॉर्ड है, वो आप देख सकते हैं।